الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا ورفيقنا وحفيظنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وطاهرنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومذكورنا ومنصورنا ومنظورنا ومرغوبنا ومعصومنا ومشهودنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے،
شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، زباں پہ لا، زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تھا با اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ اج عیسوی اعتبار دے نال جڑا سال ہے 2023 او دا پہلا دن ہے۔ بنیاداں چنگیاں ہون تے منزلاں پکیاں ہوندیاں تے لاکھوں سلام تسی صرف اے بابا جی دی کوئی ریس نہیں کر سکتا۔ حضرت قبلہ استاذ گرامی امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کروڑوں اربوں خربوں سلام اس کو، سادات اور عوان برادری کو نکال کر باقی سارے جمع ہو جان بڑے بڑے، وہ بابا جی دی چیچی انگلی دے ناخن ورگے بھی نہیں ہو سکتا۔ اے اعلیٰ حضرت اسلام بابا جی نے یاد کروایا تے تسی سارے جڑے بڈھے ہونا دی آواز یاد آنی چاہیے، جنہاں دے وال چٹے نو قبر دے نیڑے کسی ٹائم بھی بلاوا آ سکتا تے میرے بھی چٹے تے لکھاں سلام جدوں کہنا ہے تے اے پھر تاکہ پورا سال ہے انجی پھر آواز ہولی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں تے عجیب 10 بندے نہیں شک ہے نا جی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں جنہیں زندگی چ میرے بارے چ ایک واری بھی شک کیتا وہ قبر وچ بھی ویکھ کے کہے گا لا ادری، میں جانتا ہی نہیں یہ کون ہے۔ تگڑے ہو کے بیٹھو۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ پہلوئے مصطفیٰ جن کی آرام گاہ بنی، وا صدیق تیری قربت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد مسجد اعظم میں موجود پوری محفل میں سادات کرام، بالخصوص حلقہ اعضاء کی ممتاز اور معروف شخصیت حضور قبلہ پیر سید حسن محمود شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر تمام سادات جو مسجد کے کسی بھی حصے میں جلوہ فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود پر نور کی برکت سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو آباد فرمائے۔ مقامی اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور علماء، عوام اہل سنت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حلقہ اعضاء کی، پی پی کی، یو سی کی قیادت، بالخصوص صاحبزادہ جابر خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور میرے ممدوح مکرم محبی فی اللہ اور مخلصی للہ حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب نے عرصہ دراز سے بندہ الہ شیخ کو نہایتی محبت کے ساتھ آج کے دن کے لیے حکم فرمایا۔ اللہ کے فضل سے حضور فیض عالم کی نگاہ سے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچایا۔ مقدی تے جٹکی تے مختصر گل ہے
کہ جڑیاں ساواں باقی رہ گئیاں وہ ساواں حضور دے نال آ چھڑیے. حضور دے نال پیار کرنا ہے، پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا، انے واہ کرنا ہے بس. انج پیار کرنا ہے کہ اگلے نو پتہ چلے تسی حضور دے نال پیار کردے ہو، بس انج پیار. اور بالکل کھل ڈل کے. یہ کیا ہوا جی، پہلے بندے جناب رہتے سن جی، وہ گاؤں میں رہتے تھے، پتہ چلیا جی پنڈی دیاں زمیناں مہنگی ہو گئی ہیں تے گھروں ویچ کے تے نال بحریہ ٹاؤن ٹر گئے. اتھے جس ٹائم کوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہندا ہے تے سجے کھبے ویکھ دین کہ انہاں انگوٹھے نہیں چومنے. پتہ نہیں نال والا کی کہے گا، ہن میں امیر آدمی ہو گیا. جلے آئیں جو ہونا چاہیے کہ پہلے تو پنڈ وچ رہندا سے، ہن تینوں شہر وچ اللہ نے کوٹھی دے چھڈی ہے. جدوں حضور دا نام آئے تے انگوٹھے انج کر کے پتہ تے چلے. وہ کہے جی انج کیوں چوم رہے ہو؟ کہے جی میں تے ماڑا ساں، اے سارا کچھ جڑا رنگ لایا اے سرکار مدینہ نے رنگ لایا. پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا، دلیل منگنی نہیں. ایک واحد رسول اللہ دی ذات ہے جی جڑی کائنات دے اندر صرف عشق واسطے وے، بحث واسطے ہے ہی نہیں. کلمہ پڑھن تو بعد بحث کی کرنی؟ اعتراض تے بڑی دور دی گل ہے، اودے نال تے بندہ کافر ہو جاندا ہے، سوال بھی نہیں کر سکتا. 23 سال دے مختصر 23 سال دا عرصہ ہے جی صحابہ نو جڑا حضور دی بارگاہ چ ملیا ہے، تے 23 سال ہی صحابہ نے صرف 12 یا 13 سوال پوچھے، اس تو علاوہ حضور کو سوال بھی نہیں پوچھے. وہ بھی یسالونک قرآن دے اندر موجود ہے، یسالونک محبوب بھی آپ سے پوچھتے ہیں، سوال ہی نہیں پوچھیا. بس جاندے سن حضور نو ویکھدے سن، جو دل وچ ہوندا سی حضور آپ ہی دس چھڑدے سن. اے 15ویں صدی دا مولوی پیدا ہویا جنہوں ماں نے جم کے چٹیا بھی نہیں، کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تو کیڑے مستری کو لو اتنی اونچی دیوار بنوائی ہے جے پیچھے دا علم انہاں نو نہیں جنہاں دے نال رب بے حجاب گلاں کردا ہے. اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. اے 1400 سال بعد انہیں ویکھیا نہیں ہے، انہیں زمانہ بھی نہیں پایا. بغداد شریف دے اندر ایک بندہ سی روٹیاں بیچدا سی، جڑی تازی روٹی سی وہ کہندا سی 2 روپے دی ہے، تے جڑی باسی ہے 2 دن 4 دن بئی پہلے دی وہ کہندا سی 5 روپے دی. وہ تندوراں والے نو وٹ چڑھ گیا کہ اے ساڈے گاہ خراب کرو. یہ جڑی تازی ہے وہ مہنگی ہوندی ہے، جڑی بئی وہ سستی ہوندی ہے. یہ کہندا بئی میرے کولو 5 روپے دی لے لو تے تازی 2 روپے دی لے لو. انہوں نے نپ لیا، انہوں تے جا کے پوچھیا اے جڑا نواں نرخ نامہ کڈیا کتھوں کڈیا ہے؟ تازی روٹی مہنگی ہوندی، تو بئی تے باسی روٹی نو مہنگا کیوں بیچتا ہے؟ انہیں کہا تانوں گل دا ہی نہیں پتا، جڑی بئی روٹی ہے نا اے دا زمانہ حضور دے ذرا زیادہ نیڑے وے تاں مینوں مہنگا کر کے بیچدا. ساڑھے بزرگاں نے سانو اندھیرے چ نہیں رکھیا. کل مبالغت فی حقی تقصیر، امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ کل مبالغت فی حق ہی تقصیر. تسی جتنیاں ودا کے حضور دیاں شانہ بیان کرو، تانوں آخری چے کہنا پائے گا چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دے. جتنیاں مرضی وڈیاں حضور دیاں شانہ بیان کرو، تانوں آخری چے کہنا پائے گا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. تسی 24 گھنٹے مسلسل عربی دے اندر حضور دیاں شانہ بیان کرو، آخری تانوں کہنا پائے گا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسب فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی دامت دعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وحتکمی. تانو آخری چے کہنا پائے گا فنسب الى ذاتہ ما شئت من شرف ونسب الى قدرہ ما شئت من عزت. اور اگر تسی پنجابی زبان دے اندر حضور دیاں شانہ بیان کرو تو تانو آخری جملہ کہنا پائے گا زیراں زبراں شدہ مدہ سب شان نبی بچ آئیاں، اما لوگاں خبر نہ کائی تے لبیک والیاں رمضاں پائیاں.
چلو ویسے ایک میں تواڈے نال گل کردا، ایسے نعرہ نہیں لانا، ویسے ہاتھ چکو، کدے کدے ہاتھ سلامت ہے، سبحان اللہ، تھلے کر تے نعرہ لانے تانوں موت پیندی ہے؟ رسول اللہ توجہ، آکاش بھائی کتنے بیٹھے ہو؟ آکاش ساؤنڈ والے ہو؟ نہیں، یہ کوئی گونگے بیٹھے لا تاجدار ختم نبوت، اے دیکھو، اے اگر تسی سنیا کہ مولوی نعرے نہیں لاندے، اے مولوی ہو کے نعرے لا رہے ہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ حضور ستارہ آباد ہے، ستارہ آباد یا ستارہ آباد یا ستارہ آباد، یہ مختلف لوگ تو ہو جائیں گے نا جی۔ سبحان اللہ، ستار آباد، ستار آباد کے اندر بہن والے ہو، اتنی گالی یاد رکھنا کہ نبی پاک دی عزت دا مسئلہ سمجھن واسطے درس نظامی کرنا فرض نہیں ہے۔ ایک گل یاد رکھنا، علماء بھی بیٹھے ٹوک سکتے ہیں جی میں صف دا ہی نہیں ہوں بندہ، میں ایویں بس سب تو پیچھے علی صاحب دا کارکن ہوں، میں تحریک دا، تے نبی پاک دی عزت دا مسئلہ سمجھن واسطے درس نظامی کرنا فرض نہیں ہے۔ تسی 4 دن بابا جی دیاں تقریراں سن لو، بابا جی تانوں آپ ہی حضور دی عزت دا مسئلہ سمجھا چھڈن گے۔ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے گا نہیں ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو حجرہ نشین لوگ ہیں، ہم اگر ایسے کریں گے تو مرید کیا کہیں گے؟ سنو بتاؤں کہ علامہ اقبال نے ایسے فقیروں کو کون سی پھکی دی ہے؟ ایسے فقیروں کو علامہ اقبال کون سا سوڈا دیتا ہے؟ ایسے فقیروں کو علامہ اقبال کون سا ٹیکہ لگاتا ہے؟ علامہ اقبال درویش لاہوری، کلندر لاہوری، فنافر رسول، عظیم عاشق رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی۔ یہ مشورے تھے حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب نو بڑے نے دیتے حضور، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، گوٹے چومنے ہیں، پیر چومنے ہیں، اندر بیٹھو تسی میں آکنے ہو کل فلانی ریلی کٹ سانتے، کل فلانا جلسہ کر سانتے، کل فلانی جگہ کی اجلاس ہو سی، آپ اندر بیٹھے، نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے نانا کی عزت پر حملہ ہو جائے اور میں حجرے کے اندر بیٹھا رہوں، ایسی بے غیرت فقیری میں نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ پھر اگلی گال انہوں نے کیا جی مرزائیت ہے بڑے تگڑے، تو یہ ایسے کر دیں گے، یہ ویسے کر دیں گے، آپ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھیں، محافظ رکھیں۔ آپ نے فرمایا میں چٹھی لکھ کے بھیج چڑی بغداد شریف دے اندر۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے تے پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوگی خوف دس دے چپڑاسیاں دا۔ کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، بیٹھو سبحان اللہ۔ لبیک میں نکے نکے بچے اے نا کیا کرنا ہے، یہ تے بچے نہیں جماعت ہے۔ تو میں نے کہا تاریخ اسلام پڑھی ہے، کہتے ہیں پڑھی ہے، لیکن اس نظریے سے پڑھی ہے جیسے سر سید نے پڑھائی ہے، اس نظریے سے پڑھی ہے جیسے جاوید غامدی پڑھاتا ہے، اس نظریے سے پڑھی ہے جیسے لوٹے بسترے والے پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس نظریے سے پڑھو نا جیسے حضرت پیر سید مہر علی شاہ اور جماعت علی شاہ صاحب نے پڑھائی ہے۔ کہتے ہیں لبیک نال ٹورن نہ کے فائدہ، اسی تے نکے نکے بچے ہونے۔ تو میں نے کہا تاریخ اسلام پڑھو، ابو جہل نو لمیاں پان والے بھی 2 بچے سے نے۔ تانوں دس دیاں گے انشاءاللہ ویکھنا تسی۔ اصل میں بابا جی کو لوکی ذرا کنی اس واسطے کھانن کے ظاہر ہے جڑا بندہ سردیاں ستا ہوئے نا رضائی رکھ کے
تو انہوں رات کو کوئی 12 بجے اٹھا دے تو انہوں غصہ تے چڑھ دے ہو دیتے کہ اتنی میں گہری نیند سو رہا سن تے انہیں میں نے آ کے اٹھا چھڑیا ہے تے بابے دا تے تقیہ کلام ہی ہے اٹھو حضور کی عزت پر بات کرو. بابا جان رات کو 12 بجے کہتے فیض آباد چلو, وہ غصہ تو چڑھتا ہوں. پھر کہنے لبیک علی ڈاڈے. میں نے کہا اب انجیکشن بھی لگائیں اور کہیں آئی بھی نہ ہو تو یہ تو نہیں نہ ہوتا. تے نکی جی آئی تے ہونی ہی نہیں ہوں آخو جی سنبل نہ شربت بھی پینا ہے تے نال مٹھا بھی ہوئے, نمنا ایک گلاس بھی پیو تے نال بھی چینی بھی پاؤ تے پھر اثر تے نہیں نہ ہونا. فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق. بعض حضور دے نال پیار کرنے گل نہیں سننی کسی کو, کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا. پھر تسی دیکھو سرکار اسی تو محبت سوچ ہی نہیں سکتے جڑی محبت صحابہ نے کی تھی. تسی دیکھا سارے چاہے وہابی ہوں یا دوسریاں پارٹیاں ہوں کہتے ہم تو بس وہی کریں گے جو صحابہ نے کی ہے. انہاں دا نعرہ ہی ہے کوئی ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ نے کی ہے. تو میں نے کہا صحابہ نے تو رسول اللہ کا پیشاب بھی پیا. تو میلاد کا جلوس نہیں نکالنے دیتا, صحابہ تو حضور کا پیشاب مبارک پی گئے. صحابہ نے تو حضور کا پسینہ مبارک جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا. صحابہ نے تو حضور کا تھوک مبارک نیچے نہیں گرنے دیا. صحابہ نے تو حضور کے گدے مبارک کے پیشاب کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا واللہ لأطیب لبول حماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا. فرمایا جڑے مبارک دراز گوشت حضور سوار ہوئے او دا پیشاب جڑا ہے وہ ساریاں خوشبوؤں نالو اعلیٰ تے افضل ہے. چلو ایک بندے نے بھی ساڑی گال سمجھ آ گئی, ساڑے آنے دا مقصد پورا ہو جانا چاہیے. یہاں تو بس ساری قوم کو حضور سے دور کی, اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا چاند کے نے توڑے ہیں, سورج نوسر تو بعد واپس کے نے پلٹایا نہیں. ایک کوئی آیت یاد ہے 40 سال ہو گئے تبلیغ تے جانے تے ایویں اپنے وال چٹے کر چھڑے تپے بہ بہ کے تے سلنڈر تے لوٹے تے بسترے چکے تے درس کو ہی دے رہے ہیں. نہیں بس وہ اللہ وہ بشر ہیں. قرآن کہتا ہے ایک کوئی آیت سورہ کہف دی یاد کروانے سارے نو کہو انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں. میں کیا کمینیاں 2 نمبری کیوں کرتا ہے, ادھی آیت کیوں پڑھتا ہے؟ جڑی آیت کے اندر تینو انما انا بشر مثلکم نظر آ رہا اگے یوحا الیہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہے ایک سرکار تو بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. ہے ایکو سرکار تبوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا. ہمارے جیسے میں نے کہا امی جی کو نمبر ملاؤ فون کرو اور پوچھو جب امی میں پیدا ہوا تو حالت کیا تھی. حالت یہ تھی کہ جسم پر نجاستیں علائشیں لگی ہوئی تھی اور 40 دن کے لیے اپنی ماں کو بھی ناپاک کر دیا. آنکھیں بند تھیں, چیخاں مار دیں دنیا چاہیں اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو. ولد النبی مطیبا و مسرورا و مکحلا. حضور پیدا ہوئے روتے ہوئے نہیں پیدا ہوئے, حضور دنیا میں مسکراتے ہوئے تشریف لائے. ایتھے پھپھو سرما لاندی ہے, ایتھے چاچی سرما لاندی ہے, اور وہاں جس رب نے دنیا کو اپنا محبوب دیا اس نے ما زاغ البصر کا کجلا بھی خود لگایا ہوا تھا. اور صرف آپ کی جو مبارک دائی ہیں انہوں نے صرف آپ کو لمس کیا یعنی چھو آپ کو, اور صرف چونکہ یہ اصول ہے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے یا نہلایا جاتا ہے. صرف آپ کی مبارک دائیوں نے جو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمائیں ہیں انہوں نے صرف آپ کو اس خیال اور اس نیت سے پکڑا کہ ہم کسی طرح صاف کریں. تو آواز آئی ہاتھ پیچھے کر لو. نہلایا اور دہلایا ان کو جاتا ہے جو پاک نہ ہو. یہ خود بھی پاک ہے, ان کی نسل بھی پاک ہوگی.
تو یہ کوئی درس ہوا جی جب بھی عصر کی نماز ہوئی تو سارے بندے نو کٹھے بٹھا کے نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا. سورہ حج کو یاد پڑھیں گے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. لہٰذا ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ بھائیو چھوڑ دو ان کا پیچھا. نہ داتا صاحب جاؤ، نہ غوث پاک کی بارگاہ میں نہ جاؤ، نہ حضرت زندہ پیر کے پاس جاؤ، نہ چورا شریف جاؤ، کہیں بھی نہیں جانا. ساڑھے نال آؤ تاکہ تانوں بو دے نال مار چھڑیے. تو کہتے ہیں لبیک والوں کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا پڑھا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دیں تو پھر ممتاز نام ہی نہیں ہے. جو سنو اپنے بزرگوں کا ذکر کیا کرو. آپ نورانی مسجد میں بیٹھے ہو تو ساڑھے بزرگ علامہ نورانی وہ تھے کہ جب آپ دورے پر گئے، علامہ نورانی اور علامہ نیازی، کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے کہتے تھے جو غلام اتنے سونے ناکا کتنا سونا ہوئے گا. تانوں ویکھ کے تے کھانا خراب ہو جاندہ ہے پیٹ دے اندر. تم نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. جو اللہ کے علاوہ مکھی کا پر بھی نہ بنا سکے وہ غیر اللہ ہی ہے. ہم کہتے ہیں وہ غیر اللہ ہے، لیکن قرآن دی دوسری آیت بھی پڑھو. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس آ گئی نے تے تخت چاہیے نے. منہ کھول کے گئی دا قرآن دا جدوں واقعہ ہوگا نا منہ کھول کے سبحان اللہ کہی دا. اور ویسے بھی تقریر میں کر رہا ہوں، کانپیں آپ کی کیوں ٹانگ رہی ہیں؟ کلے آئے ہیں کلے جانے ہیں، تسی کیوں پریشان ہیں؟ اسی کوئی لگے ہیں ڈرے وہ جنہوں نے بابا جی کا مذاق اڑایا تھا نا جی یہ وہیل چیئر والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاویں تو بولدا جھوٹے پرتے نو ایک واری وہیل چیئر تے بٹھانا ہے. اور ابھی تو ابتدائے زوال ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ قوم کی تقدیر بدلے گا. قوم کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی سلطان کی درگاہ. خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، وہ صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. جو پر بھی نہ بنا سکے وہ غیر اللہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا بلقیس اچھی رہی نے تے تخت کی نہیں اچھو. ایک جن کا آپ کیونکہ جنات آپ کے لیے مسخر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جن کھڑا ہو کر کہنے لگا میں لے کر آؤں گا. فرمایا کتنا ٹائم؟ اس نے کہا صرف اتنا ٹائم. جی آپ اپنی بزم میں بیٹھیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر جب آپ واپس تشریف رکھیں گے تو تخت آپ کے پاس ہو جائے، یا آپ کا اجلاس برخاست ہو جائے تو تخت آپ کے قدموں میں. آپ نے فرمایا اس سے جلدی چاہیے. دیکھو پھر نبی جو ہے وہ غیر اللہ سے کیا کروا رہا ہے. خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. جس نے اس آیتوں پر پہنچ سکنا اپنے بچوں کو بھی سبق تفسیر پڑھا رہے ہوں گے، کہیں گے آگے چلو آگے چلو. اتنے نہیں پڑھائیں گے آگے چلو. جب اس آیت پر پہنچیں گے نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. کہ آگے چلو اس کی تفسیر نہیں پڑھنی. جب یہاں پر آئیں گے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ، آگے چلو. ایک انا مولوی کھڑا ہو کے تقریر کہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں تو مجھے نظر کیوں نہیں آتے. ایک درویش اگے بیٹھا سی کہنے لگے تینوں اپنا آپ نظر نہیں آندا، تو کہندے حضور کیوں نہیں نظر آندے. ہم سے کہتے ہیں تقریر ذرا نرم کرو. میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو ہم وہ کر لیں گے. تقریر نرم کس طرح کریے؟ ان پیچھو کرنٹ ہی ڈاڈا آ رہا ہے. کرنٹ بابے دا ہوئے تے تقریر نرم کیویں ہو سکتی ہے؟ تو جن کہنے لگا جی میں عفریت من الجن، بڑا خبیث جن سی، بڑا قوی عقل دیو. کہنے لگا کہ وہ میں لے کر آؤں گا اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے پاس طاقت ہے. فرمایا بہ جا، طاقت نبیوں نے نہیں دکھائی دی ہے. میرے پاس طاقت ہے، میں بہ جا.
اس کے بعد آپ نے کوئی ایک مولانا اٹھے، مولوی کیا کرے، مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں، بلے بلے، یہ مسجد میں سیاست کی بات کیوں ہوتی ہے؟ بس یہ مسجد میں صرف بس استنجے کے مسئلے بتایا کریں، 40 سال ہو گئے لوگوں کا استنجا ہی نہیں ٹھیک ہویا، مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا تم جیسے لوٹے بھی واش روم میں اچھے لگتے ہیں، ان کا کیا کام ہے پارلیمنٹ میں آنا؟ شیخ رشید تو بڑا لوٹا کڑا ہے، جڑے کو نالا نہیں بنیا جاندہ، اس کی ویڈیو موجود ہے، اسمبلی کی سیڑھیوں سے اتر رہا تنبی ٹونگ رہا ہوں اور کہتا ہے میں نے لبیک والوں کو مٹا دینا ہے، تیرا پیو بھی نہیں مٹا سکتا، تو کی ہے؟ کیڑی تسی طاقت نہیں آزمائی، کیڑا تسی حربہ نہیں آزمایا، لیکن مسئلہ یہ ہے تحریک لبیک کے 2 پلو ہیں، ایک بابا جی کے ہاتھ میں ہے، دوسرا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس واسطے ڈرن دی ضرورت نہیں، بالکل تگڑے ہو کے بیٹھو۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مولانا کھڑے ہوئے، مولوی صاحب حضرت مولانا آصف، ان کے پاس زبور شریف کا کچھ علم تھا، آیتیں یاد تھی جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کہنے لگے کہ حضور جی اجازت ہوئے تے ماں اجازت دیں دے ہو کہ میں لے آواں؟ آپ نے فرمایا جی کتنا ٹائم؟ کہنے لگے قبل ان یرتد الیک طرفک، بس تسی آنکھ بند کر کے کھولو گے تخت آپ دے قدمہ چوئے گا۔ تے تخت جڑا ہے نا وہ ستار آباد تو 1 کلومیٹر پہلے نہیں سی، 2500 کلومیٹر دور سی۔ پڑھو قرآن، 2500 کلومیٹر، ویسے میل ہے 2500 میل، تے میل وڈا ہوندہ ہے، بزرگوں کو لو پوچھ لینا، 2500 میل دور سی۔ تے جڑی کوٹھری چ بند سی او دے اگے 7 بوئے سن، ہر بوئے نو تالا لگ گیا سی، تے ہر بوئے دے اتے وڈا مضبوط چوکیدار سی۔ تے انہیں کیا حضور میں لے آواں گا؟ نال انہیں نہیں کیا کہ پہلے میں جاواں گا تے اتھوں پھڑ کے لے آواں گا، انہیں کیا حضور بس میں لے آواں گا؟ نال انہیں یہ نہیں کیا کہ حضور آپ نبی ہیں تو آپ مجھ سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ فرمایا جڑے شاگرد نے انہاں دی طاقت بھی چیک تے کریے نا، جنہاں نو پڑھایا ہے۔ لو جناب امام مجاہد لکھتے ہیں کہ وہ حضرت آصف نے زمین پر توجہ ڈالی، توجہ زمین پر، زمین پھٹی، تخت آپ کے قدم۔ تو جو مکھی کا پر نہ بنا سکے وہ تو غیر اللہ ہے، لیکن جڑا 2500 میل دور تخت بلقیس سے چشم زدن چک کے حضرت سلیمان دے قدمہ چ رکھ چھڈے، او ولی اللہ ہے۔ آگے چلو، آگے چلو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ ایک ٹھوکر مار کے مردیوں نو زندہ کر چھڈے، او روح اللہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ ایک ڈنڈا مارے 12 چشمے پتھر چو جاری کر چھڈے، او کلیم اللہ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ 90 فٹ اونچی دیوار ہوئے، مہینے تو اگ لگی ہوئے، اندر 40 دن تے 40 راتاں رون تے آگ لگن دے باوجود جنہوں آگ چھو نہ سکے، او خلیل اللہ۔ 70 واری چھری چلے مگر آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، او ذبیح اللہ۔ تے ایک سجدہ کر کے پوری امت نو بخشوا جان، او محمد الرسول اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تے جڑا انہاں ساریاں چیزاں نو پڑھ کے نہ مننے، وہ پنڈی والا مولوی غلام اللہ۔ ساریاں چیزاں قرآن مسلم بھائی، ساریاں آیتاں پڑھ کے صدر ہر جا کے نشینت صدر مولوی جتنے بھی بیٹھا مولوی ہوئے، عالم کو وہ عالم ہے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جڑا ساریاں چیزاں پڑھ کے بھی تو کہتے نہیں نظر نہیں آتا، تو وہ مولوی غلام اللہ اور اس پہ لعنت اللہ۔
محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی کو مانو، پر خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں کہ آپ نے نعتیں بڑی لکھی ہیں، حمد کوئی نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حمد کے منکر نہیں ہیں، نعتوں کے منکر ہیں، اس لیے میں زیادہ نعتیں لکھتا ہوں۔ تو کسی نے کیا حضور چلو ایک حمد بھی لکھ چھڑو کی ہوئے گا جی؟ آپ نے فرمایا چلو لے آؤ قلم، قلم پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی، فرمایا وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ انہوں کو پوچھو رب کون ہے؟ ککر جس نے بنائے، نالیاں جس نے بنائی، ندیاں بنائی، نالیاں بنائی، وہ بورڈ بنائے، وہ اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا رب کون ہے؟ فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اور مجدد پاک فرماتے من بخدائے تعالی بچندی وجو پرستش می کنم کہ او رب محمد اس، فرمایا میں تو اس رب نو مندہ جس رب نے حضور نو آخری نبی بنایا۔ اے نہ بولو تے رب دا تعارف بھی نہیں کروا سکتے، رب دا تعارف اعلیٰ حضرت نے کروایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، دیکھو اعلیٰ حضرت کو سمجھو، وہ کواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور کیسے پیدا ہوئے؟ جبریل امین نے یہاں پر پھونک ماری آستین میں یا گریبان میں سیدہ مریم کی، یا یہاں پھونکوں سے کیا ہوتا ہے؟ پھونکج کے رکھے آئے، میں کہ پوچھ رب کو لو پھونکج کے عیسیٰ علیہ السلام کی میں آئے، پھونکا نال کی ہوں ہے؟ ہاں انہاں دیاں پھوکاں نال کچھ نہیں ہوندا، جنہاں دے دل دے اندر بغض نبی ہے تے جنہاں دے دل دے اندر عشق رسول ہوئے۔ 4 سال دا بچہ جی گنگا، حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ دی ایک مریدنی سی تے انہیں دعا کروائی، انہیں کہ حضور اولاد کوئی نہیں، آپ نے فرمایا اللہ خیر فرمائے گا، اللہ نے پتر دے چھڑیا۔ وہ 4 سالوں بعد لے کے آئی تھی انج تھلے رکھ چھڑے، انہیں کہ حضور تواڈیاں دعاواں نال ملیا لیکن پورا نہیں، گنگا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ پھر اس کو رائیونڈ لے جاؤ، تب اجتماع آ رہا ہے تو ان سب کو کہنا 6 لاکھ بندے جو ہے مل کر دعا کریں، اور طارق جمیل صاحب کی تو کیا بات ہے، وہ تو عمران خان صاحب کے لیے ٹوپی اتار کر جناب سارے چینلز پر آ کر دعا کرتے ہیں یا اللہ ساڈے حکمران دی خیر کری۔ اور جدوں دا حکمران گیا تو خود بھی انہوں نے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کینیڈا دے اندر پہنچ گئے۔ کتنا دکھ ہوا ہے، کتنا دکھ ہوا ہے، روٹیاں بند ہو گئی۔ تے ساڈا جناب لیڈر اسی فخر نال کہہ سکتے ہیں جی 600 پولیس والا سجے کھبے وے تے امامہ سر دے اوتے رکھیا ہے براؤن تے بس وچوں نکل دے ہیں پولیس دی بس وچوں نکل کے تے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں اور پھر بھی کہہ رہا ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ آپ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بابا جی دی کیا بات ہے جی، بابا جی جڑے 4 پین لاندے سن نا ویسٹ کوٹ نال او دی بھی کیا بات ہے۔ بابا جی دے نالین شریف جڑا آپ لاندے سن اکسے نالین نقشے نالین او دی بھی کیا بات ہے۔ بابا جی دے پگڑی دی سٹائل دی بھی کیا بات ہے۔ بابا جی نے جڑا فتاوی رضویہ شریف دا خطبہ پڑھیا او دی بھی کیا بات ہے۔ تے باقی پھر ایک اور بھی بابا جی جدوں کدی کدی موج چاندے سن تے سپیکر ہیں چک دے سن، اے دی بھی کیا بات ہے۔ تے جڑے صحابہ دے دشمن ہیں بابا جی نے جڑا انہوں نے کیا نا او در در کتے ہو، اس جملے دی بھی کیا بات ہے۔ ہم نہیں مانتے ابو بکر کو، میں نے کہا ہاں صحیح کہتے ہو، کیوں کہ جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح ابو بکر کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سائیاں دیاں کیا بات ہے۔ پھر جناب کیڑی گال جناب بابا جی دی وہیل چیئر دی بھی کیا بات ہے۔ تے ایک گال جناب
ساڈے تاریخ دے بڑے سنگی بیٹھن جی تے بابا جی کدی کدی موج وچ آ کے نا خطبہ شریف پڑھن تو پہلے ایک جملہ ایک خیر جملہ تے نہیں ہے او قیامت تک او دی بھی کوئی نہ جی ریس نہیں کر سکے گا. بابا جی کر دے سن اس کی بھی کیا بات ہے, اے دی بھی کیا بات ہے, تو اس کی بھی کیا بات ہے. تے کدی کدی کوئی ٹائم لین جاندا سی تے بابا جی نوں کہندا سن مسجد دی قربانی دے چھڈے گا. اے دی بھی کیا بات ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. سبحان اللہ. حضرت میاں شیر ربانی پھوکاں چسر بھی تاں ہوندا ہے کہ دل پاک ہوئے. حضرت میاں شیر ربانی کو لے کے آئی تے 4 سال دا منڈا ہے تے گونگا ہے, بول نہیں سکدا تے گوں موتر دی تمیز نہیں ہوندی 4 سال دے بچے نوں, پاکی نہ پاکی دا نہیں پتہ ہوندا. آپ نے بچے کے چہرے پر توجہ ڈال کر پنجابی زبان میں کہا بیلیا تو کیوں نہیں بولدا, کیوں نہیں بولدا. بچہ بول پڑا, کہنے لگے آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں. ہاں دین سیکھنے کے لیے گھر میں یوٹیوب پر مرزا جیلمی کو دیکھو گے پھر دین نہیں ملے گا. دین اگر در پختہ بے آداب عشق, دین بغیر صحبت ارباب عشق. دین ملتا ہے اللہ والوں کی نگاہوں سے, اللہ والوں کے قدموں سے. جی پھوکا نال کی ہوتا ہے. سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کرنا جی پھونک ماری آستین مبارک میں, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی. بچے اللہ دیتا ہے. جناب جبریل کہتے ہیں احوالہ کی غلام زکیہ, احوالہ کی میں دیتا ہوں. تبلیغ سے کوئی بندہ آ گیا تو اس کو سنی ٹکر پڑا آگے سے, موبائل بڑا سونا لیا ہے آئی فون, کس کا یہ کہتا ہے میرا ہے. وہ سنی بڑا تگڑا سے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. آیت الکرسی میں تو اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا, تم کہتے ہو یہ میرا ہے. وہ کہتا نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے. تیرا مطلب کیا؟ کہتا ہے میں اس کا مالک. استغفر اللہ, تو مالک ہے, مالک تو اللہ ہے. نہیں تم میرا مطلب نہیں سمجھے, اس پر قدرت مجھے حاصل ہے. وہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. انہیں نہ پلے وہ ساری تبلیغی بلا کے رکھ چٹی. وہ کہنے لگے نہیں یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقیقی طور پر مالک اللہ ہے, مجازی طور پر مالک میں اللہ ہوں, ذاتی طور پر اللہ اس کا مالک ہے, عطائی طور پر میں مالک ہوں. وہ کہے کمینے آزی بھی دے ہی کہنے ہیں کہ اللہ حقیقی طور پر غیب جاننے والا ہے, عطائی طور پر حضور جاننے والے ہیں. تو کہے تے اسلام, اسی کہیے تے شرک. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. بڑا حیران کن یہ معجزہ و طیب ہے جو یہ تو قدرت ہے جو کسی کو ورتا ہے حیرت میں مبتلا کر دے. اعلیٰ حضرت دیکھو حضور کی نعت لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں بڑی بڑی گال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور وہ کنواری پاک مریم. کنواری اس کو کہتے ہیں جس کو کسی نے چھوا نہ ہو. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے. عجب نشان آسمان, یہ بہت وڈی رب دی نشانی ہے. لیکن اللہ حضرت کہندے نے گل ادوں پوری ہوئے گی جدوں اسی اپنے محبوب دی گل کریں گے. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم, مگر آمنہ کا جایا نہیں سمجھے آپ. مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. ان کا جی حضور افضل ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کیسے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے لیکن کعبہ یوں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے مگر ستارے نیچے نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے مگر 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ نہ بجھی. لیکن تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گئے. سبحان اللہ.
حضور دے نال۔ لو جی صحابہ نے حضور کے ساتھ کیسے محبت کی، کوئی جاتے ہو یہ نہ کہہ دے کہ حدیث شریف کوئی نہیں پڑھی، تو وہ حدیث پاک تو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کو میں بڑے مختصر وقت میں ایک مسئلہ عرض کر کے تو بات ختم۔ مسئلہ ہے جی ہن تسی سارے نے پیشی دی نماز پڑھنی، فجر دی نماز پڑھی ہے جماعت دے نال، کل عشاء دی نماز پڑھی ہے۔ دیکھو صحابہ نے حضور دے نال پیار کیویں کیتا۔ صحابی دا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوہو سبحان اللہ، کدی ایڈوانس بھی چلتا ہے ایڈوانس۔ مسئلہ ہے وے بیلیو کہ جماعت دے نال ایک بندہ شریک ہویا عشاء دی نماز تے یا ظہر دی نماز تے یا عصر دی نماز تے 2 رکعتاں امام صاحب پڑھا چکے سن، اے پچھو آ کے رلیا تے ہن کی کرے گا جی؟ امام صاحب دے نال نماز پڑھے گا تے جدوں امام صاحب سجے پاسے سلام پھیرن گے تے اس تو بعد یہ کی کرے گا؟ کھڑا ہو جائے گا تے پھر اپنیاں کتنیاں 2 رکعتاں جڑیاں اودیاں رہ گئیاں سن، 3 رہ گئیاں 3 پڑھے گا، 2 رہ گئیاں 2 پڑھے گا، 1 رہ گئی 1 پڑھے گا، 4 ہی رہ گئیاں تے 4۔ ان علماء دی بولی چ آکھدے کہ اے مسبوق ہے۔ اے کون ہے؟ مقتدی ہوئے جڑا پہلی رکعت تو لے کے تے آخر تک امام صاحب دے نال رہے، تے اے مسبوق ہے کیونکہ ایدیاں ادیاں رہ گئیاں یا کچھ رہ گئیاں تے باقی ہے امام دے نال۔ شروع چ انج نہیں سی، ابتداء اسلام دے اندر انج نہیں سی۔ ابتداء اسلام دے اندر یہ مسئلہ انج سی کہ جڑا بندہ آیا انہیں ویکھیا کہ امام صاحب دیاں 2 رکعتاں ہو چکیاں تے پہلے وہ اپنیاں پڑھدا سی تے اس تو بعد امام دے نال جتنیاں نصیب ہو جاندیاں سن وہ امام دے نال پڑھ لیندا سی۔ مسئلہ سمجھ گئے ہو؟ ہن مسئلہ ہے کہ انہیں امام تو بعد وچ پڑھنیاں۔ آغاز اسلام دے اندر مسئلہ ایسی کو امام تو پہلے پڑھدا سی، اپنیاں پڑھ کے جڑیاں باقی بچ جاندیاں سن امام دے نال چل۔ صحابہ دا حضور دے نال پیار ویکھو، جڑے بندے جنہاں بندیاں دی عمر 45 سال تو ود کے وے انہوں نے جلدی مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ دیسی گھیو دی پرکھ انہوں نے ہوندی ہے۔ تے حضور دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے مسجد نبوی شریف دے اندر، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کو کوئی مسئلہ سی، کوئی طبی مسئلہ، حضرت معاذ بن جبل تے آپ دیاں 1-2 رکعتاں رہ گئیاں۔ سرکار دی زیارت کی تھی جدوں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، رکعتاں رہ گئیاں 2 تے پہلے اپنیاں پڑھنیاں تے پھر امام دے نال شامل ہونا ہے۔ تے یہ جدوں صرف کھڑے ہو کے نا جی اللہ اکبر کہہ کے اپنی کلی نماز پڑھن لگے تے خیال آیا کہ حضور تو الگ اپنی نماز کیویں پڑھاں گا؟ بڑے میں جوش نال تانوں مسئلہ نہیں سمجھا رہا، ہولی آواز تاکہ سارے نوں سمجھ انج کرن لگے الگ ہو کے میں اپنیاں پڑھ کے تے نال شامل ہو جاؤں گا۔ تے خیال آیا کہ سائیاں نوں چھڑ کے کیڑی نماز؟ اسی ٹائم عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ پوچھیا نہیں مسئلہ، حضور دے پیچھے آ کے نماز پڑھی، سرکار نے سجے پاسے بھی سلام پھیریا تے کھبے پاسے بھی، ایک لوگ اپنی 2 جڑیاں رہیاں سن وہ پڑھن لگے۔ صحابہ ادھر والے بھی ویکھ رہے ہیں، ادھر والے بھی کی کر رہے ہیں؟ کیوں صحابہ نے ویکھیا کہ پہلے کدی انج ہویا ہی نہیں، کیونکہ مسئلہ ہی انج نہیں ہے، مسئلہ دوسری طرح ہے۔ تے اے اپنی ایک ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی نماز جو مکمل کی تھی، سرکار نے بلایا، فرمایا یہ کیا کیا؟ عرض کی تو حضور نماز پڑھی۔ سرکار نے فرمایا کیڑی؟ عرض کی تو حضور جڑیاں 2 رکعتاں رہ گئیاں سن۔ فرمایا کیڑیاں 2 رہیاں؟ عرض کی تو حضور میں پیچھے آیا تے فرمایا او تے پہلے پڑھی دیاں، او تے پہلے پڑھی دیاں۔ بندہ بن کے حضور دی گل نو سمجھو، بندے دا پتر بن کے حدیث جبریل پڑھو مشکات شریف دے شروع دے اندر، بالکل پہلی حدیث ہے حدیث جبریل امین آئے، صحابہ کہتے ہیں وعلیہ اثر السفر، ہم نے دیکھا کہ ایک آنے والا آیا،
انہیں چٹے کپڑے پائے سن. کپڑے کیڑے پائے سن جی؟ جلدی جلدی گل مکائیے. کپڑے کیڑے پائے سن؟ چٹے. اور انج لگتا سی بڑی دوروں سفر کر کے آیا ہے. کنج لگتا سی جی میں کوئی بندہ بڑی دوروں سفر. اور وہ کپڑے دے اتے غبار بھی ایسی جی مٹی دی جڑی گرد ہے یا مٹی دے نشان ہیں. وہ آ کے حضور دے سامنے بہ گیا اور انج بیٹھا جی میں اسی اتحیات وچ بیندے ہیں. حضور نے فرمایا نیڑے ہو جا. وہ نیڑے ہویا. سرکار نے فرمایا اور نیڑے ہو جا. یہاں تک کہ حتی اسند رکبتہ ہے الا رکبتہ ہے. او دے دو گوڑے او دے دو زانو نبی پاک کے دو مبارک گھٹنوں کے ساتھ مل گئے. انہیں کیا حضور مل اسلام، اسلام کیے، احسان کیے، نیکی کیے. انہیں مسئلے پوچھے سرکار کو لو. اے جبریل امین، ہے جبریل امین تے نبی پاک دی بارگاہ حضور دے نال لمبیاں گلاں کیتیاں، ایمان دے بارے بڑیاں بڑیاں گلاں انہوں سمجھائیاں. تے واپس چلا گیا تے فاروق اعظم نے پوچھا حضور کون ہے؟ فرمایا جبریل ہے. تے حضور کیویں آیا سی؟ فرمایا آیا تھا تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے. مینوں سکھان واسطے نہیں سی آیا، تانوں سکھان واسطے آیا. تے آیا کیویں؟ آ کے بیٹھا کیویں؟ جویں اسی کدوں بیٹھتے ہیں جویں نماز دے اندر. یہ مطلب ہے جڑا بندہ دوزانو ہو کے بیٹھے وہ گوڈے ہوندے وہ کی ہون گے؟ اچھا یہ مطلب ہے جے دو گوڈے ہون گے وہ باواں بھی ہون گی. باواں فٹ کتنے کرے گا؟ یہ بھی تو ہون گے. یہ مطلب ہے پھر شولڈر ہے تو منہ بھی تو ہوئے گا. تو یہ نوری ہے، یہ تو نوری ہے. یہ سبق کی دسیا آ کے انج ہو کے بہ کے کہندا وا بھاویں میں نوری ہاں لیکن جدو حضور دی بارگاہ جاواں تے میں بھی بندہ بن کے جاندا وا. لبیک یا رسول اللہ لبیک، توجہ، بندہ بن کے جانا وا. جبریل بندہ بن کے جاوے تو 14 سال تو بعد کہے میں وہابی ہوں مگر میرے جیسے ہیں لہٰذا میں ایسے ہو کے جاؤں گا، ایسے ہو کے جاؤں گا. سرکار نے فرمایا کہ یہ پہلے پڑھنی ہے سن تے تو بعد کیوں پڑھیاں؟ جملہ عرض کی حضور یا رسول اللہ کرہت ان اخالفک. حضور میری محبت نے اور میرے عشق نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ نو چھڑ کے اپنیاں دو الگ پڑھ لواں. سرکار نے یہ نہیں کہا حاذی بدعت وکل بدعت ضلالۃ، یہ تو بدعت ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو دین کے اندر ایڈیشن ہے، لہذا یہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، یہ متروک ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے. سنو جی حضور دے نال انیوا پیار کیتا حضرت معاذ نے حالت نماز میں. یہاں کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ساڑھے بڑے کہندن خیال نہ آوے ہوندی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا معاذ بن جبل ہے جڑی تیری ادا ہے اللہ نے اتنی پسند آئی، اللہ نے میں نے حکم فرمایا محبوب شریعت کا مسئلہ ہی بدل دو. مسئلہ بدل دیتا جائے. ہن قیامت تک جدیاں رکعتاں رہ جان گی امام تو پہلے نہیں پڑھے گا، امام تو بعد وچ پڑھے گا، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل نے ایسا کیا. اے بابا جی دی تحریک دا مقصد ہے کہ تسی حضور دے نال انج پیار کرو. اے جویں نوجواناں نے کیتا، اے جواناں نے، اے تواڈے بچے جویں حضور دے نال پیار کردے نے، حضور دے نیڑے ہو جاؤ. اور تحریک اے جڑیاں سیٹاں سوٹاں نے تے اللہ تعالیٰ نے انجی جھونگے ہی دے چھڈے. اصل مقصد ہے کہ تسی حضور دے نال پیار کرو. اور تانوں کوئی بندہ ویکھ کے کہے کہ ہاں ہاں یہ نبی پاک کا ایک نمبر غلام ہے، تے جڑا ایک نمبر غلام ہوئے گا وہ کی وہ کوڑ کوڑ کدھرے تے انڈے کدھرے کہے نعرہ میں یا رسول اللہ کا لگاتا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ ووٹ ہم نے بلے کو دینا ہے. لو اے کوئی گل ہے؟ ایک ووٹ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں پھیرا. کسی نے بھی ووٹ نہیں دینا، صرف اسلام نو ووٹ دینا. تحریک لبیک یا رسول اللہ اسلام کی بات کرتی ہے. مولوی فضل الرحمان بھی اسلام دی گل نہیں کرتا، ورنہ 40 سال تو اندر ہیں اسمبلیاں دے اندر انہاں دے سامنے سارا کچھ ہویا. انہاں دی زباناں تے ایک باری بھی حضور دا نام نہیں آیا. کیوں؟ انہاں دی زبان تے کیوں نہیں آیا؟ میں یورپ رہ کے آیا تے میں ایک بندے نو کیا یار ایک دودھ لینا ہے پنڈا تھاواں چ تے میں سٹیل دا لوٹا لے جاؤ. کہنے لگا پاگل ہو گیا، میں کہ استعمال نہیں کیتا بالکل صاف ستھرا ہے. کہنا نہیں پلاسٹک دی بوتل دے دے چھڈو پاویں پرانی ہوئے دودھ اودے چ لے کے آواں گے، لوٹے چ نہیں. میں کہا لوٹا ان ٹچ ہے استعمال نہیں ہوا تو کیا حرج ہے؟ کہنے لگے مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے دودھ نور ہے، یہ لوٹے چ نہیں چنگا لگتا.
دودھ نور ہے یہ لوٹے چ نہیں چنگا لگتا، اسی طرح لبیک دا نعرہ یہ بھی نور ہے، یہ 2 نمبر بندے دی زبان تے آ سکتا ہی نہیں ہے کدی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اے مقدراں والے یہ نعرہ لاندے نے، مقدراں والے تو کھڑے ہو جاؤ لبیک یا رسول اللہ کے سائے میں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اور آج یکم ہے تے 3 تہاڑوں تو بعد آ جائے گی 4 جنوری، تے 4 جنوری نو یوم عشق رسول ہے۔ تے منڈے دا نام کی ہے جی؟ ممتاز حسین قادری۔ سبحان اللہ، خوددار نہ ہو فقر تو ہے۔ کوئی پوچھے تواڈے کولو یار کوئی ولی تسی جان دیو کسی ولی نو، تسی کہہ سکتے ہو ہاں اسی غازی ممتاز حسین بڑا وڈا ولی اسی اللہ دا ویکھی۔ ولی کنوں کہندے جڑا بغیرت ہوئے؟ نہیں، ولی انہوں کہندے جڑا غیرت مند ہوئے۔ اچھا کام تے ایک نال بھی ہو سکتا سی پر انہیں 27 ماری، 27 ماری۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا سا تے وہ جڑا سنگی وہ اس وقت انسپیکٹر سن تے غازی صاحب اس وقت کانسٹیبل سن، تو انہوں نے ایک اور گل سنائی۔ وہ کہنے لگے اے مولانا صرف اے نہیں کہ بس 1-2 گلاں ہوئی سن، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو اسی غازی ممتاز قادری نے کہا تو نماز پڑھا، سی تیرے پیچھے پڑھاں گے۔ اسی پیچھے نماز پڑھ رہے سن تے سلمان تاثیر دی بیٹی آئی تو انہیں آ کے ممتاز قادری علیہ رحمت دے چہرے دے چنڈ ماری۔ اس نے کہا اور کہنے لگی نماز پڑھ رہے سن تے آفس دے باہر اپنی صف الگ بچھا کے، تسی بھی کدھر جاندے ہو موٹر وے تے جتھے رکدے ہو نماز دا ٹائم ہوندا نماز پڑھتے ہو، نماز دا ٹائم ہو انہوں نے آفس دے باہر ہی جگہ سی تو اتنے نماز اپنی شروع کی تھی، تو انہیں آ کے چنڈ ماری تے نال کہندی یہ تم نے کیا کنجر خانہ لگایا۔ اور یہاں طاہر القادری کہتا ہے جی اس نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے لہٰذا وہ قاتل ہے، تو دعا مانگنا کہ اللہ تینوں سلمان تاثیر نال اٹھائے۔ ساڈی دعا ہے یا اللہ سانو ممتاز حسین قادری دے نال اٹھائے۔ غازی تیرا نام رہے گا۔ اے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے دلن چ حضرت غازی ممتاز حسین قادری دی محبت نو رکھے۔ اے میں نہیں بابا جی غازی ممتاز حسین دے نال کھڑے ہوئے، بابا جی عوان ہیں، کھوٹا سودا انہوں نے کرنا آندہ ہی نہیں ہے۔ جڑی شے بابا جی نے رکھی، بابا جی دی انگوٹھی دنیا ترس دی پھر دی سی یہ کتھوں آئی ہے۔ بابا جی نے جڑی شے رکھی چن کے، بلکہ رب نے جڑی شے دیتی چن کے دیتی۔ غیرت مند آدمی جناب اس صدی کا غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی، اور ہم نے ان کے مشن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور ان کا مشن کیا ہے کہ ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، جنوری میں بھی دینا ہے، دسمبر میں بھی دینا ہے، فیض آباد میں بھی دینا ہے، رحمت للعالمین میں بھی دینا ہے، وزیر آباد میں بھی دینا ہے۔ جہاں سرکار بلائیں گے ہم نے کہنا یا رسول اللہ اسی تواڈے نام تے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جڑے سنگیاں نے محفل شریف کروائی ہے، حضرت قبلہ مفتی صاحب دی ٹیم، سنگی احباب، بانیان محفل اور علاقہ اعضاء، اور جڑے جتھوں جتھوں سنگی تسی تشریف لے کے آئے ہو، حضور تے تانوں ویکھ رہے ہیں جناب۔ تے بس میری تواڈے اگے ریکویسٹ ہے کہ تسی تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑے ہو جاؤ گے، تواڈیاں نسلاں کہن گیاں اے 20-25 سال تو بعد لوکی انہاں بندے نوں لبن گے جنہاں نے بابا جی دے نال ہاتھ ملایا، انہاں دے ہاتھ چومن گے، او اے او بندہ ہے جن نے وقت دے مجدد نوں سلام کیتا ہے۔ اور لائٹاں میں بتی جڑی لالٹین ہے جدے مٹی دا تیل پا کے تانوں روشن کردے سا، میں اودی روشنی چ قرآن شریف پڑھیا۔ ساڈے پنڈ بتی نہیں سی ہوندی، لوگ ہن تے ٹارچاں آ گئی نا، لوگ ٹارچاں لے کے لبن گے، کتھے نو بندے جنہاں نے کتھے نو بندے جنہاں نے حضرت امیر المجاہدین دی زیارت کی تے تواڈے پوترے
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। میں ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਾਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਵਾ ਆਖਿਰ दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। حضرت صاحب نے چونکہ آپ